हम हर केस को अगवा के तौर पे देखते हैं। इस साल के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन हमने 4,500 के करीब इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। अगर हम पहले डेली बेसिस के ऊपर अराउंड 20 इश्तिहारी मुजरिमान पकड़ रहे थे तो हमारी एवरेज अब की तकरीबन 60, 65 टू 80 तक भी जा रही है। हमारे कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें शूटर्स इस्तेमाल हुए हैं और ये एक फिनोमेना ऐसा है कि जो बहुत ही खतरनाक फिनोमेना है। हमारा ताल्लुक मुद्दई के साथ जितना ज़्यादा बेहतर राब्ता होगा उतना ही तफ्तीश सही होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रिजा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बतौर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर आपने जब ये ज्वाइन किया, आपको ये जिम्मेदारी मिली, तो आपकी तरजीहात क्या थी? अब आप मुतमिन है पुलिस की कारकर्दगी से? बिल्कुल, एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर और आपसे बात कर सकूं और ये बात आवाम तक भी पहुँच सके। बेसिक जो मसला होता है, बेसिक जो आवाम की शिकायत होती है वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग से होती है वो ये है कि तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, या तो नाकिस हो रही है या आईओ उसमें कोई पैसे ले रहा है और वो किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा है। हमने यहाँ पर आकर जो एक काम शुरू किया, एक इनिशिएटिव लिया, जो कि अभी मेरे आने के बाद हमने स्टार्ट किया है। हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रिव्यू सेल का आगाज किया है। ठीक है। और अभी हमने उसको तजुर्बाती बुनियादों के ऊपर अपने ऑफिस में भी और तमाम डिविजनल एसपीज के दफातर में हमने वो सेल कायम किए हैं और उसका बाकायदा हम एक सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं जिसमें बाकायदा चेक लिस्टों के मुताबिक हम क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चेक करेंगे। उस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चेक करने की बेसिस पे हम सजा और जजा करेंगे। जिन आईओज ने अच्छा काम किया हुआ है उनको हम रिवॉर्ड करेंगे और जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया फॉर वट एवर रीजन उनको फिर उसकी बेसिस पे सजा दी जाएगी। और ये एक इनिशिएटिव है कि जो मेरे दिल के बहुत करीब था। मैं शुरू से ये चाहता था कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करें। बाकी हमारा जो अपना मैकेनिज्म है तफ्तीश का, जो हमारा फीडबैक है, हमारे यहाँ पर एक फीडबैक सेल बना हुआ है जो डेली बेसिस पे तकरीबन 350 से 400 लोगों को कॉल करता है, मुद्दईयों को कॉल करता है और उसमें से तकरीबन आधे लोगों से राब्ता होता है, आधों से नहीं होता। फिर उनकी रिपीट कॉल के ऊपर उनका आ जाता है कि उनको हमने इतने दिन के बाद दोबारा कॉल करके दोबारा राब्ता करना। सर, उनका ओपिनियन किस लिए लिया जाता है? उनका ओपिनियन इसलिए लिया जाता है कि क्या आपकी तफ्तीश ठीक हो रही है, क्या तफ्तीशी अफसर ने आपसे कोई पैसे लिए हैं, क्या तफ्तीशी अफसर जो है किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा है। तो ये तमाम चीजें उनसे पूछी जाती हैं, जिसमें से अभी तक का जो हमारा रिस्पॉन्स है तकरीबन 50% लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारी तफ्तीश ठीक हो रही है, जो मुद्दई है। और जो जिनकी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही होती, जो ये क्लेम करते हैं कि ठीक नहीं हो रही होती, वो फिर हम सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को रेफर करते हैं। हम जो हमारे एसडीपीओज हैं इन्वेस्टिगेशन के, हमारे जो एसपीज हैं, वो उनको पर्सनली सुनते हैं और फिर वापस हमारे दफ्तर को बताते हैं कि उसमें कोई रेक्टिफिकेशन या व्हाटएवर हो सकता है कि कोई गलत इल्जाम लगा रहा हो, तो वो फिर हमारे दफ्तर को रिपोर्ट दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि तफ्तीश ठीक नहीं होती, तो उस मेयार को बेहतर करने के लिए आपने फॉलो अप मुख्तलिफ सेल बना रखे हैं, फीडबैक के लिए भी, और इन्वेस्टिगेशन रिव्यू कमेटी भी बना रखी है। तो ये तो बहुत अच्छा अमल है जो आज से पहले हमने नहीं देखा था। जो थानेदार ने लिख दिया वो फिर अफसरान तक पहुंचता तो वो कहते थे ओके जी, और मुल्ज़म आज़ाद रहते थे। जो साइल होते थे वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते थे, लेकिन आपने इंसाफ के लिए मुख्तलिफ सेल बना दिए और उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन भी अच्छी है। जैसे कि आपने कहा कि 50% लोग कहते हैं कि अब हमारे मुल्ज़म पकड़े जा रहे हैं, तफ्तीश मेरिट पे हो रही है। यही वजह है कि इश्तिहारी मुजरमान तक भी रसाई मुमकिन हो सकी। अगर साइल की बात सुनी जाएगी, उसकी शवाहिद लिए जाएंगे, उससे सबूत लिए जाएंगे, तो फिर मुल्ज़म तक पहुंचना आसान होता है। जी बिल्कुल। इश्तिहारी मुजरमान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले दिन से आके मैंने इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी पर फोकस अपना और अपनी टीम का किया है। और मुझे खुशी हो रही है बात कहते हुए कि हमारा अभी डेली बेसिस के ऊपर जितने इश्तिहारी मुजरमान हम पकड़ रहे हैं उसका प्रोपोर्शन आप समझ लें कि 2 महीने पहले से तकरीबन हमारा डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यानी अगर हम पहले डेली बेसिस के ऊपर अराउंड 20 इश्तिहारी मुजरमान पकड़ रहे थे तो हमारी एवरेज अब की तकरीबन 60, 65 टू 80 तक भी जा रही है। तो इस हवाले से जो है मुझे इस चीज़ में एक अपनी टीम को भी मैं शाबाश देना चाहूँगा कि इनको हमने मोटिवेट किया है, इनको बकअप किया है और इन्होंने एफर्ट किया। और इसमें हमारी कोशिश है कि जो पुराने इश्तिहारी मुजरमान हमारे हैं, जो पहले पुराने मुकदमात के हैं, उनको, क्योंकि कई ऐसे हैं जो
کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, ان کے ہم اب پروسیس کروا رہے ہیں, ان کے ریڈ وارنٹس جن کے نہیں ہوئے وہ کروائیں, اور ان کو دوسرے ملکوں سے لوکیٹ کر کے ان کو واپس جہاں پہ پکڑے جائیں وہ واپس آئیں. اور جو کسی دوسرے صوبے میں چلے گئے ہیں اس پہ ہم نے ایک اپنی اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں کہ جو ہمارے پرانے جتنے مقدمات ہیں ہینس کرائم ان کے اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کو اپنا فوکس بنا کر اس پر کام کریں. سر اشتہاری مجرمان کی آپ جب بات کرتے ہیں تو پھر بہت سے پبلک میں یہ بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو اشتہاری مجرمان ہیں ان تک پولیس کی رسائی نہیں ہے. پبلک کو بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن ونگ کس سطح پر کام کر رہی ہے, اور جو لاہور شہر میں کرائم کرتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, ان تک پولیس نے رسائی حاصل کی, کتنی گرفتاریاں ہوئی, اور لاہور میں یہ رواں سال کی بات کر لے تو کتنے اشتہاری مجرمان گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی بالکل, ہماری کمانڈ کا, ہمارے آئی جی پی کا, سی سی پی او صاحب کا بڑا اسپیشل فوکس ہے, گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ملزمان جو یہاں سے جرم کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کو واپس لایا جائے. اس کے لیے آئی جی صاحب کی ہدایت پر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے, اور پورے پنجاب میں تقریباً 120 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ واپس لائے گئے ہیں. اس میں کثیر تعداد لاہور کے ملزمان کی بھی ہے. اشتہاری مجرمان کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً رواں سال میں ہم نے 4,500 کے قریب اشتہاری مجرمان گرفتار کیے ہیں, جس میں سے ہمارے تقریباً 800 سے 850 کے بیچ میں ملزمان وہ ہیں جو کہ ہینس کرائم کے ملزمان ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کارکردگی میں ایک واضح بہتری آئی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید آگے بہتر کریں. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ رواں سال لاہور میں آپ نے 4,000 کے قریب اشتہاری مجرمان پکڑے ہیں, جن میں سے ریکارڈ کے مطابق میرے پاس جو ہیں وہ جو سنگین مقدمات میں تھے وہ 807 ہے. تقریباً 1,000 کے قریب آپ نے سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کے آنے کے بعد آپ کا فوکس ہے جو اشتہاری مجرمان ہیں ان کو پکڑا جائے, جو ایک کے بعد ایک کرائم کی واردات میں ملوث پائے جاتے ہیں, ہم ان تک رسائی نہیں حاصل کر پاتے تھے, لیکن اب آپ کا فوکس مجرمان تک اس قدر بڑھ چکا ہے کہ تفتیشی افسر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش تو نہیں کرتے کہ نہیں جی ہے تو سر جی سے پھڑ لیا ہوا ہے, کتاب میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں, کوئی ان کی پکڑ لیتے ہیں دھوکے بازی بھی؟ تو اس کو چیک رکھنے کے لیے صرف ایک ہی اس کا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ مدعی کے ساتھ ہم اپنا تعلق زیادہ ڈائریکٹ کریں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے دفتروں کے دروازے کھلے ہوں. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہماری جو روٹین ہے آج کل, ہمارے ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے پاس بے تحاشا مدعی یہاں پر آتے ہیں, اور جو بھی آتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس کمپلینٹ سیل میں آتا ہے, وہ سیدھا اندر آتا ہے. جب تفتیشی افسر کو یہ خوف ہوگا کہ اس سینئر افسروں تک ڈائریکٹلی مدعی پہنچ کے ہماری شکایت کر سکتا ہے, تو وہ ان کو اس چیز کا پھر خوف بھی رہتا ہے اور وہ کام بھی ٹھیک کرتے ہیں. اور اس حوالے سے اب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو فیڈ بیک سیل ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ کال جاتی ہے سب کو, اور آگے ان کو تفتیشیوں کو بھی اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کا آفس بھی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہتری بھی آئی ہے. اور پھر ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کیونکہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا ہر کرائم میں, تو ایک پارٹی نے تو بہرحال ناراض ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ تو ہوگا کہ پولیس کا جو کام ہے اس میں کچھ لوگ تو ضرور ناراض ہوں گے کہ ہمارا کام. سر ناراضگی تو آپ نے دیکھنی نہیں, آپ نے تو انصاف کرنا ہے, میرٹ, ہم نے میرٹ پہ بات کرنی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں, اس لیے کئی جگہ پہ بے جا بھی پولیس کی شکایت لگتی ہے جہاں پر کام میرٹ پر ہوا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ کسی ایک پارٹی کے حق میں نہیں ہوا ہوتا تو وہ اس کے خلاف شکایت کر دیتی ہے. تو وہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, لیکن جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق مدعی کے ساتھ جتنا زیادہ بہتر رابطہ ہوگا اتنا ہی تفتیش صحیح ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی کا کیا معیار ہے آپ کے سامنے؟ جو تفتیشی افسر سارے نہیں, چند ایک ایسے بھی ہیں جو محکمے کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور تفتیش کو بغیر پیسے سے ڈیمانڈ کیے بغیر آگے بھی نہیں بڑھتے. تو تفتیش میں کوئی گناہ کار کو بے گناہ لکھ دیتے ہیں اور بے گناہ کو گناہ کار کر دیتے ہیں, ان کے اختیار میں ہے سارا کچھ. تو اس کو آپ کس طرح مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح ان کا احتساب کرتے ہیں؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو ہم نے انویسٹیگیشن ریویو سیل قائم کیا ہے یہاں پر, اس کا سول پرپس ہی ہے, اس کا بیسک مقصد ہی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر زیادتی ہو رہی ہے, اس کی بیسس پہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں, سزا بھی دیں, جزا بھی دیں, اور اس کو ریوارڈ بھی کریں. تو ایک تو ہمارا وہ ہے. دوسرا یہاں پر ہمارے پاس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے, کمپلیننٹ آتے ہیں اور جس وقت کمپلینٹ آتا ہے ہمارے پاس کمپلینٹ سیل میں, وہ سیدھا ہمارے پاس آ جاتا ہے, میں ان کو سنتا ہوں ڈائریکٹلی. تیسری بات یہ کہ جو ہمارا مدعی ہے اور جو ملزم ہے ان کے پاس چینج آف انویسٹیگیشن کی ایک رائٹ موجود ہے. میں بھی جو پہلا چینج آف انویسٹیگیشن ہے اس کے بورڈ کو ایس ایس پی صاحب سنتے ہیں, جو سیکنڈ چینج ہے اس کو میں سنتا ہوں.
ہم وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ اگر ہمیں کسی جگہ پر یہ لگتا ہے جہاں پر ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم تفتیشی کو شو کاز ضرور دیتے ہیں, اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, کیونکہ اگر تو تفتیش چینج کرنے کا فیصلہ میں کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پہلے تفتیشی نے تفتیش ٹھیک نہیں کی. تو اس حوالے سے یہ ایک انہیرنٹ میکنزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. تو اس طرح سے ہے. باقی اگر کوئی اور چیز نوٹس میں آ جائے, جس طرح میں نے فیڈ بیک سیل کا بھی آپ کو بتایا, وہاں سے کوئی چیز ہمارے نوٹس میں آ جائے تو وہ اس کے اوپر ہم ایکشن لیتے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کو اسپیئر نہیں کریں گے. سر آپ کی کرائم میٹنگز ہوتی ہیں, ایس پیز آپ کے پاس ہوتے ہیں, ڈی ایس پیز بھی ہوتے ہیں, انچارج انویسٹیگیشن بھی ہوتے ہیں, آپ نے بلکہ لاہور میں مختلف تھانوں میں سرپرائز وزٹ بھی کیے, تو آپ نے کیا دیکھا, آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے سرپرائز وزٹ کیا, اور جو آپ سوچ رہے تھے کیا وہ نظر آیا وہاں پہ؟ سر میں تو سب سے پہلے جو میں نے سرپرائز وزٹس کیے اس کی تو وجہ یہ تھی کہ جا کے وہ ورکنگ کنڈیشن میں خود سے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جدھر یہ ہمارے افسران خود بھی بیٹھتے ہیں اور ساتھ میں جدھر عوام بھی آتی ہے, کیونکہ اوبیسلی لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں وہاں پر, ہمارے جو سائلین ہیں وہ آتے ہیں, تو وہ تو یہ پرپس تھا. اس کے علاوہ جا کر کسی ایک تھانے میں جا کر ریکارڈ چیک کر کے کہ وہاں پر کیا پینڈنسی چل رہی ہے, ریکارڈ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے, یہ تمام چیزیں, لوگ ہمارے موجود ہیں یا نہیں ہیں, غیر حاضری اس طرح سے تو نہیں ہے, ان چیزوں کو چیک کیا. اور اس کے حوالے سے ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ آپ کے سوری سوال کیا تھا؟ کرائم میٹنگز ہوتی ہیں. ہاں اس پہ اچھا, کرائم میٹنگز میں ہمارا جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو کمانڈر ہیں سی پی او صاحب, وہ بہت مطلب وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ ہماری کارکردگی ناقص نہ ہو, اور ان کی کرائم میٹنگ جو ہے بڑی پروفیشنل اور بہت پن پوائنٹڈ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم بھی انہی لائنز کے اوپر, اسی کیو کے اوپر ہم اپنے ایک مقدمات کی لسٹ بناتے ہیں جو کہ ہمارے امپورٹنٹ مقدمات ہوتے ہیں, جو کافی بڑی لسٹ ہوتی ہے, اور ڈیلی بیسس کے اوپر ابھی بھی اس انٹرویو کے بعد یہاں پر اقبال ٹاؤن کے میں نے تقریباً کو 30 سے 35 مقدمات بلائے ہوئے ہیں, اچھا, جن کے آئی اوز بھی آتے ہیں, اور اس میں پہلے ان کی تفتیش کی کوالٹی چیک کرتے ہیں, اور اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم مدعیوں کو بھی بلاتے ہیں. سر وہ کوئی خاص مقدمات ہوتے ہیں یا پبلک کی شکایات ہوتی ہیں, سائلین کی شکایات ہوتی ہیں, درخواست گزار انصاف کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی ہاں, کوئی فار ایگزامپل درخواست گزار آ گیا, اس کی وجہ سے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, کوئی پبلک کی شکایت ہو گئی, کوئی سینسیشنل مقدمہ ہے, کوئی ایسا مقدمہ کہ جو آپ جیسے ہمارے صحافی دوستوں نے میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا جو ہمارے ہینس ہیڈز والے مقدمات ہیں, ہمارے کو بلائنڈ مرڈر ہو گئے, مرڈرز ہو گئے, ہمارے اقدام قتل, کیونکہ اقدام قتل بھی ایک پوٹینشیل مرڈر ہی ہوتا ہے, آگے جا کے اس میں اگر پراپر کاروائی نہ کی جائے تو آگے جا کے وہ مرڈر میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے, تو کیونکہ دشمنیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو اس کے بعد دوسرے ہمارے جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی والے مقدمات ہیں, اس میں جو اہم مقدمات ہیں, جو زیادہ ہینس مقدمات ہیں, ڈیکوائٹی ہو گئی, جو ہماری ہاؤس رابریز ہو گئیں, اس کے علاوہ ہمارے جو یہ ہمارے وہیکل سنیچنگ ہو گئی. سر لاہور شہر میں سنگین مقدمات پر آپ کی زیادہ توجہ ہے کہ جو قتل, ڈکیتی قتل اور اقدام قتل کے واقعات میں ملوث ملزمان ہیں ان تک رسائی حاصل کی جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو سزا کے لیے جیل بھیجا جائے. تو کتنے کیسز کو آپ ٹریس کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ جی ہمارے, اگر میں بات کروں قتل کی, تو ہمارے قتل کے جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے کافی حد تک مقدمات ٹریس کر لیے ہیں. ہمارے 71 مقدمات, 71 مقدمات ہمارے درج ہوئے اس سال میں, اور اس میں سے ہم تقریباً 32 ٹریس کر چکے ہیں, اور مزید ہمارے پاس کوئی 10 مقدمات ایسے ہیں جو کہ 32 تو وہ ہیں جس میں ہم نے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں, 10 مقدمات ایسے ہیں جس میں ہم ملزمان کو ٹریس کر کے ان کے قریب پہنچ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک تو یہاں پر ہو گیا. جو ہمارے اقدام قتل کے مقدمات ہیں اس میں سے بھی ہم نے 144 مقدمات میں سے ہم نے تقریباً 80 مقدمات جو ہیں وہ ورک آؤٹ کر لیے. زبردست. جی, اس کے علاوہ ہمارے جو ڈکوائٹی کے جو کیسز ہوئے تھے, جو ہمارے جی ڈکوائٹی کا, جو میں ڈکوائٹی کی بات کرتا ہوں, جو ہمارے 13 مقدمات تھے اس میں سے بھی ہم تقریباً 8 تک جو ہیں وہ ٹریس کر چکے ہیں. جو ہمارا ڈکوائٹی مرڈر تھے وہ ہمارے 2 مقدمات ہوئے تھے, تو وہ بھی ہمارے دونوں الحمدللہ بالکل ٹریس ہو چکے ہیں, اور ملزمان کی گرفتاری بھی ہم ان قریب کر لیں گے. وہ ہمارے جو تھے وہ بلائنڈ مقدمات تھے, اور وہ کافی حد تک ہم ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں. جی بالکل, گفتگو جاری رکھیں گے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اتنی بڑی یہ 1.5 کروڑ سے اوپر آبادی کا شہر ہے, اور رابری کے مقدمات یہاں پر واقعات ہوتے ہیں, تو اس میں میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس سال تقریباً رابری کے جیسے ہمارے رفلی 1000 کے قریب 1000 کے قریب مقدمات ہوئے,
تو اس میں سے ہم 400 سے اوپر لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے ان مقدمات بالکل ٹھیک ہے. ان سے ریکوری بھی ہوئی؟ جی ان سے ریکوری بھی ہوئی ہے, کافی جگہوں پہ ریکوری ہو گئی ہے, کافی جگہوں پہ ریکوری کی جا رہی ہے. ہمارے کمانڈر کا بڑا اسپیشل فوکس ہے. تو ہم اسپیشلی ہمارا جو اسٹریٹ کرائم ہے, جو ہمارے یہ جھپٹے کے واقعات ہوتے ہیں, جو ہمارے رابری کے واقعات ہوتے ہیں, اس کے اوپر بڑا اسپیشل فوکس ہے اور اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں. اور اس کے بندے کافی حد تک ہم نے پکڑے بھی ہیں. ہمارے تقریباً کلوز ٹو 50% جو ہیں ہمارے جو رابری کے مقدمات ہیں اس میں ہم نے لوگ گرفتار کیے ہیں اور ریکوری بھی ہماری کافی حد تک ہوئی. ہم ہر کیس کو اغوا کے طور پہ دیکھتے ہیں. اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً ہم نے 4,500 کے قریب اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا ہے. اگر ہم پہلے ڈیلی بیسس کے اوپر اراؤنڈ 20 اشتہاری مجرمان پکڑ رہے تھے تو ہماری ایوریج اب کی تقریباً 60, 65 to 80 تک بھی جا رہی ہے. ہمارے کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں شوٹرز استعمال ہوئے ہیں اور یہ ایک فنومینا ایسا ہے کہ جو بہت ہی خطرناک فنومینا ہے. جب مدعی ہمارے پاس درخواست لے کر آیا کہ جی بچی اغوا ہو گئی تو ہم نے اس کو اغوا کے طور پہ لیا. ہمارا تعلق مدعی کے ساتھ جتنا زیادہ بہتر رابطہ ہوگا اتنا ہی تفتیش صحیح ہوگی. ویلکم بیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اور اس پر بھی آپ یقیناً روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ لے رہے ہوں گے. انڈر ورلڈ اور کرائے کے قاتل یہ جرم کی دنیا میں آپ ہیں. لاہور میں جب دل جس کا کرتا ہے وہ کسی کو نشانہ بنا دیتا ہے. اس پر آپ کس طرح فوکس رکھے ہوئے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کس طرح مافیا تک پہنچیں گے؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سب سے بڑا ایک اس میں ایشو آتا ہے کیونکہ لاہور میں نو گو ایریا کوئی نہیں ہے. یہ آپ بھی صحافی ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ باہر جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں. نو گو ایریا کوئی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا, امیونٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہاں پر کسی نے واردات کی اور ملک سے باہر چلا گیا. سب سے بڑا ہمارا ابھی جو فوکس ایریا ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے اگر تو اس کو روکنا ہے تو جو مین یہاں پر اس چیز کو کروانے والے لوگ ہیں نا ہم نے ان کو واپس لے کر آنا ہے, ان کو قانون کی گرفت میں لے کر آنا ہے. تو اس میں ہمارا فوکس یہی ہے کہ جو ہمارے گینگ وار کے ملزمان ہیں جو ملک سے باہر ہیں ان کا ہم ان کے وارنٹس آلریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو لوکیٹ کر کے جہاں بھی ہوں ان کی گرفتاری ہو اور وہ پاکستان واپس آئیں اور وہ قانون کا سامنا کریں. اسی طرح جو آپ نے شوٹرز کی بات کی, ہمارے کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں شوٹرز استعمال ہوئے ہیں اور یہ ایک فنومینا ایسا ہے کہ جو بہت ہی خطرناک فنومینا ہے. اس کے اوپر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تو خیر ان کو تو جو اس کیس کے اندر ہم نے جس طرح سے جو پروسیڈ لیگلی کیا تھا وہ کیا, لیکن ہم ساتھ میں اس کے پیچھے بھی کام کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہاں جاتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو کہ لاہور میں نہیں رہتے, لاہور سے باہر چلے جاتے ہیں, دوسرے شہروں کے ہیں, کوئی ساؤتھ پنجاب چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم اسپیشل فوکس ہم نے کیا ہوا ہے جو شوٹرز والا معاملہ ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے, اہم نقطہ اٹھایا ہے. اور یہ اس چیز کو جتنا ہم اس کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ اس پہ کام کریں گے اتنا ہی یہ آگے چیز کم ہوگی. یہ لیکن یہ پرابلم بالکل موجود ہے. کانٹریکٹ کلنگ اور ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لیے اب اقدامات کیا کرنے جا رہی ہے انویسٹیگیشن پلیز جب آپ آئے ہیں تو؟ جی ہمارا یہی ہے کیونکہ ہم مقدمات کی تفتیش کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ تفتیش میں جو ملزمان آئیں, سب سے جو افیکٹو کرائم پریونشن ہے وہ ہے کرائم ڈیٹیکشن, پراپر انویسٹیگیشن اینڈ کنوکشن. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ملزمان کو جلدی سے جلدی ہم ان ملزمان کو گرفتار کریں اور قانون کے سامنے لے کر آئیں تاکہ ان کو سزا ہو اور یہ دوسروں کے لیے ایک سبق ہو اور دوسرے یہ کام نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک بڑی لڑائی پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے تیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکا کے بیٹوں کے درمیان. وہ قتل کرتے ہیں, وہ قتل کر دیتے ہیں, وہ زخمی کرتے ہیں, وہ زخمی کر دیتے ہیں, وہ گھر میں فائرنگ کرتے ہیں, وہ گھر میں فائرنگ کر دیتے ہیں. یہ اس سے سوسائٹی میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو سوسائٹی میں انسرٹنٹی, یہ خوف پھیل رہا ہے, تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا, ان تک رسائی کس طرح حاصل کی جائے گی؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ جو شوٹرز کو بنانے والے ہیں, جو شوٹرز کو پیدا کرنے والے ہیں, جو فائرنگ کا نشانہ بنوانے میں کسی کو بھی ٹاسک دے دیتے ہیں, ہم ان کے بڑوں تک پہنچیں گے, بدماشوں تک پہنچیں گے, ڈون تک پہنچیں گے. یہ انڈرورلڈ ڈون کے جو اہم جو شخصیات ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں.
تو उनको किस तरह आप गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि ये जो शूटर्स हैं ये तो हायर्ड गन्स होती हैं और इनके पीछे जो दूसरे किरदार हैं, असल किरदार वो हैं और उसमें जो हमारा फोकस है वो ये है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर और उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनको गिरफ्तार और उनको कानून का सामना वो करें और ताकि उनको जो भी उनके मुकदमात हैं उसमें सजा हो। और इफेक्टिव ये काम तभी हो सकता है कि जब ये हम इसमें कामयाब हों, बिकॉज ये जो शूटर्स हैं इनको तो हम पकड़ते हैं, यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो असल किरदार जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे काबू पाना, इफेक्टिवली काबू पाना जो है वो नामुमकिन है। और बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कोई नो गो एरिया नहीं है और इस तरह का एक इनकी जिनका आपने जिक्र किया इनकी एक पुरानी दुश्मनी वाला चक्कर चल रहा है और उसमें काफ़ी जो है लोग जो हैं वो मुतासिर भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो चुके हैं और इसका इफेक्टिवली यही है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी है कि हम इनको पाकिस्तान वापस लाएं, रेड वारंट्स वगैरह इनके हो गए हैं और उसके बाद ये कानून का सामना करें ताकि ये जो चीज़ है ये भी एड्रेस हो और साथ में जो शूटर्स वाला फिनोमेना है वो भी एड्रेस हो। सर वो तो नहीं गिरफ्तारी देंगे, ना कोई सामना करेंगे मुकदमात का, इन तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है क्योंकि जो शहर में खौफ फैला हुआ है उस खौफ को पैदा करने वाले जो हैं उन तक पुलिस की रसाई हासिल जब तक नहीं होगी ये गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर आपकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बताया ताकि जो शहर में रहने वाले हैं उनको भी पता हो कि हम आइंदा जो दिन आने वाले हैं वो सुकून वाले होंगे। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हद तक पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं उन पे तो इफेक्टिव बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है और यहाँ पर जो भी शूटर्स थे, जितने भी लोग थे वो तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं, आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता भी है। जो मुल्क से बाहर हैं उनके रेड वारंट्स जो हैं वो रेड वारंट्स के बाद आपको पता है कि किसी भी जगह पर जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं तो वहां पर किसी भी जगह कहीं भी वो बंदा किसी जगह पर अरेस्ट होगा तो फौरी तौर पे इत्ला हमें मिलेगी और वो पाकिस्तान वापस लाई जाएगी। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं ना, तो किसी जगह पर भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सर कुछ ममालिक के साथ आपकी ट्रीटी होती है, किसी के साथ नहीं होती, तो जहाँ होती है वहां तो आप पहुंच जाते हैं, आपकी रसाई हो जाती है, आप मुल्ज़म को ले भी आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 120 से ज्यादा जो इश्तिहारी मुजरमान हैं जो शहर में क्राइम करने के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे उन तक आपने रसाई हासिल की, बल्कि उनको गिरफ्तार भी करके लाहौर मुंतकिल किया या सूबे के दीगर जिलों में मुंतकिल किया। लेकिन दूसरी तरफ जो किसी और मुल्क में है जहाँ पे हमारी ट्रीटी नहीं है लाहौर पुलिस के साथ, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए जहाँ पर ट्रीटी नहीं होती ना तो वहां पर ये होता है कि हम अपनी टीम भेजते हैं, वो लोकली पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, वहां पर पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, अपने इन्फॉर्मर्स के साथ लिजॉन में आते हैं और उसको फिर जो है हम ऑब्वियसली कई दफा ये होता है कि विदाउट ट्रीटी भी कई दफा वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है, ये भी हो जाता है। इस तरह के भी मतलब वाकयात हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने हेल्प किया है, लेकिन फिर हम यही है कि फिर हम उसको तरीके से और यहाँ पर जो हमारे जिस तरह से हमने यहाँ पर भी लोग अरेस्ट किए हुए होते हैं, उनके जो दूसरे गैंग मेंबर्स होते हैं, तो हम तरीके से जो है वो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ विद द गवर्नमेंट अगर ट्रीटी ना हो तो हम उसका भी होता है कि उसमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसमें कई दफा हमें कामयाबी हो भी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप इन तक पहुंचने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और जब पकड़े जाएंगे तो इनको सजा भी होगी? जी इंशाल्लाह। दूसरी तरफ सर जो डायरेक्ट टारगेट हो रहे हैं वो पब्लिक है डाकुओं के हाथों में, आपने कितने डाकू गैंग को पकड़ने में कामयाब हो पाए हैं? इन्वेस्टिगेशन विंग में जो तैनात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है या थानेदार है, आईओज हैं, वो किस तरह वर्किंग को बेहतर कर रहे हैं? आप उनको किस तरह हदायत जारी करते हैं और आपके अहकामात को बजा लाते हुए वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारी रॉबरीज के मुकदमात हैं, अब हमारे क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी है, 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी का शहर है और रॉबरी के मुकदमात यहाँ पर वाकयात होते हैं, तो उसमें मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमने इस साल तकरीबन रॉबरी के जैसे हमारे रफली 1000 के करीब 1000 के करीब मुकदमात हुए, तो उसमें से हम 400 से ऊपर लोगों को हमने पकड़ा है इन मुकदमात में। उनसे रिकवरी भी हुई? जी उनसे रिकवरी भी हुई है, काफ़ी जगहों पे रिकवरी हो गई है, काफ़ी जगहों पे रिकवरी की जा रही है, के ऊपर हमारा बड़ा स्पेशल फोकस है, हमारे कमांडर का बड़ा स्पेशल फोकस है। तो हम स्पेशली हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है, जो हमारे ये झपट्टे के वाकयात होते हैं, जो हमारे रॉबरी के वाकयात होते हैं, इसके ऊपर बड़ा स्पेशल फोकस है और इसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं और इसके बंदे काफ़ी हद तक हमने पकड़े भी हैं। हमारे तकरीबन
क्लोज टू 50% जो है हमारे जो रॉबरी के मुकदमात हैं उसमें हमने लोग गिरफ्तार किए हैं और रिकवरी भी हमारी काफी हद तक हुई। गुफ्तगू जारी रखेंगे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी कामयाबियां हम देख रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी ये भी है कि एक कराची से लाहौर वारदातें करने वाला गैंग था, 2 भाइयों पर मुश्तमिल था, उन तक रसाई कैसे हासिल की? आपके आने के बाद वो मुलज़म भी बेनकाब हो गए? उस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो प्रेडिसेसर्स थे, मेरे से पहले अफसरान थे, उनका भी बहुत फोकस था इस पे। हमारी टीम पहले से काम कर रही थी। मैंने आके उनसे फीडबैक में लेता रहा हूँ, चेक करता रहा हूँ, तो उस पे हमें कामयाबी अल्लाह ने दी और इनके ऊपर हमने बहुत टेक्निकल हमारे सोर्सेज बड़े इस्तेमाल हुए। हमने इनके नंबर्स को ट्रैक किया, इनकी CDRs निकाली, उस पर काम किया, इनकी लोकेशंस को ट्रैक करते रहे, फिर इनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहे, तो उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी और हमने इनको गिरफ्तार किया। तो ये एक खतरनाक गैंग आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दूसरी तरफ एक अंधे कत्ल की वारदात पेश आती है हरबंसपुरा में और वजह उसके पीछे बड़ी छोटी सी है, लेकिन एक इंसानी जान गई है। पुलिस ने किस तरह अंधे कत्ल को ट्रेस किया? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक ब्लाइंड मर्डर था और वो खातून जो थी वो अकेली रहती थी वहाँ पर, और उनका जो मर्डर रिपोर्ट हुआ, जो 15 पे कॉल आई सुबह 4:30 बजे, वो भी यही आई कि किसी ने डिस्कवर किया कि वो खातून जो है उनकी डेथ हो गई है। हम हर केस को अगवा के तौर पे देखते हैं। इस साल के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन हमने 4,500 के करीब इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। अगर हम पहले डेली बेसिस के ऊपर अराउंड 20 इश्तिहारी मुजरिमान पकड़ रहे थे, तो हमारी एवरेज अब की तकरीबन 60, 65 to 80 तक भी जा रही है। हमारे कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें शूटर्स इस्तेमाल हुए हैं, और ये एक फिनोमेना ऐसा है कि जो बहुत ही खतरनाक फिनोमेना है। जब मुद्दई हमारे पास दरखास्त लेकर आया कि जी बच्ची अगवा हो गई, तो हमने उसको अगवा के तौर पर लिया। हमारा ताल्लुक मुद्दई के साथ जितना ज्यादा बेहतर राब्ता होगा, उतना ही तफ्तीश सही होगा। वेलकम बैक। बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, कत्ल के वाकयात में मुल्ज़मान पकड़े जा रहे हैं, डकैत आप लोग पकड़े हैं, शहरी खुद को महफूज तस्वुर करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह अगर काम चलता रहा तो जो शहर में जुर्म बढ़ है यकीनन वो कम होगा और पब्लिक सिक्योर फील करेगी और अपने कामकाज में भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकेगी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अगवा बराए तवान के वाकयात ये बड़े तेजी से बढ़े हैं। इसमें बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, खवातीन भी अगवा हो रही हैं। खवातीन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो अगवा नहीं होते, वो मर्जी से चले जाती हैं। पुलिस को काफी बार हमने ये कहते हुए भी सुना है कि उनके के तानू अपने बच्चों से नजर रखनी चाहिए। इसके पीछे क्या पुलिस को ये बात करनी चाहिए या पुलिस का जो काम है उसको अमल में लाते हुए मुल्ज़मान तक पहुंचना चाहिए? पहले आपने अगवा बराए तवान की बात की, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक मुकदमा हुआ था जिसमें एक बच्चा अगवा हुआ था, और वो बहुत हमारे जो SP थे और हमारी पुलिस की टीम ने बहुत बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को भी रिकवर करवाया और तमाम जो तवान की रकम है उसको भी रिकवर करवाया, मुल्ज़मान को भी उसमें अरेस्ट किया। दूसरा हमारा एक मुकदमा, 2 ही मुकदमात हमारे अगवा बराए तवान के हुए हैं। वो हनी ट्रैपिंग का केस था, और वो फिर जिस तरह कच्चे के इलाके में लोग चले जाते हैं वो उस तरह था। उस पर तफ्तीश जारी है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। तो सर वो कच्चे के जो डाकू हैं या जो हनी ट्रैप के जरिए वहां पे चला गया है, क्या वो कच्चे के डाकू यहाँ तक पहुंच गए थे लाहौर में या यहाँ से वहां पे चले गए? वो इस तरह नहीं होता जी। वो करते ये हैं कि खवातीन होती हैं, खवातीन के जरिए वो फोन पे राब्ते करते हैं। फोन पे राब्ते एस्टेब्लिश होने के बाद वो बुलाते हैं, यहाँ से बंदा अपनी मर्जी से जाता है और वहां जाकर जब जाता है तो किडनैप हो जाता है। वो सिर्फ खवातीन ही नहीं हो सकती, कई हमने यहाँ पर तो खैर हमारा इस तरह का वाकया नहीं हुआ, लेकिन और जगहों पे हमने ये भी देखा है कि कई जगह लोगों को कहते हैं कि जी आपको गाड़ी सस्ती मिल जाएगी, आपको कोई और प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी, तो लोग उस लालच में चले जाते हैं कि हमें वो चीज तो जाते तो वो अपनी मर्जी से हैं, तो अगवा किसी ने नहीं किया होता, तो मुकदमा का इंदराज फिर क्यों लाया जाता है अमल में? बस वो क्योंकि एक अगवा तो हुआ है ना, बहरहाल वो चला गया है, वो एक डिसेप्शन में गया है, लेकिन अगवा हुआ है। तो टेक्निकल आप कह रहे हैं, टेक्निकलिटी है थोड़ी सी इसमें, लेकिन बहरहाल अगवा तो हुआ है। अगवा बराए तवान ही हुआ है क्योंकि बाद में तवान भी मांगा जाता है उनका। तो एक तो आपने उसकी बात की, वो हो गया। दूसरा आपने खवातीन के जो हमारे 365B के मुकदमात हैं, उसमें काफी ज्यादा मुकदमात ऐसे होते हैं जहां पर आम तौर पे खवातीन शादी कर लेती हैं। शादी कर लेती हैं, वो घर से चली जाती हैं
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا مجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان 164 کا ہوتا ہے اور نکاح نامہ وغیرہ ان کا پراپر آتا ہے, وہ کورٹ میں ان کا جب بیان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیس ہمارا یکسو ہوتا ہے. کئی ہمارے اکثر مقدمات ایسے ہوتے ہیں, لیکن کئی ہمارے جینوئن مقدمات بھی ہوتے ہیں جہاں پر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچی انڈر ایج ہوتی ہے, انڈر ایج ہے, اتنی عمر ہے جس میں اس کی شادی ہو نہیں سکتی. کئی جگہ پہ بڑا جینوئنلی ان کو کیا جاتا ہے اور وہاں پر پولیس کام کرتی ہے. ہم ہر کیس کو اغوا کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ اس کی جانے کی ریزنز کیا ہیں. جب مدعی ہمارے پاس درخواست لے کر آیا کہ جی بچی اغوا ہو گئی ہے, میری بیٹی یا میری بہن یا جو بھی وہ اغوا ہو گئی ہے, تو ہم نے اس کو اغوا کے طور پہ دیکھنا ہے. آگے تفتیش میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ اغوا کے محرکات کیا تھے, کیا واقعی اغوا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر وہ لڑکی جو مغویہ ہے وہ خود آ کے بتا دے کہ جی نہیں میں اغوا نہیں ہوئی تھی, میں تو اس لیے گئی تھی, میں نے شادی کر لی ہے یا کوئی اور ریزن, تو obviously پھر نہیں. ایسے مقدمات میں تفتیشی افسران کا یہ رویہ مجھے اچھا نہیں لگتا, نامناسب الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ تفتیشی افسران کو آپ کیا ہدایات دیتے ہیں کہ اس طرح کے مقدمات کو وہ دیکھیں ضرور, لیکن اس طرح لان تان والا جو معاملہ ہوتا ہے بالکل بھی نہیں, یہ بالکل بھی کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے آفس میں نے ابھی پچھلے ایک ہفتے سے ایکسرسائز شروع کی تھی ہماری سینئر کمانڈ کی ہدایت کے اوپر, کہ ہم نے جو پرانے ہمارے مقدمات ہیں جو پہلے کے جس میں کئی ایسے ہیں جن میں جو خواتین چلی گئیں, جن کی کسی نے شادی کر لی, کوئی کہیں چلی گئی, اور میجورٹی اس میں سے ایسی ہیں کہ جو شادی کر چکی ہیں اور اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں آ کے, لیکن یہ کہ وہ اس میں آ کے ہم پھر ان کو بلا رہے ہیں. تو ہوتا یہ نارملی کہ اگر شادی کر لی ہے تو مدعی بھی پھر نہیں آتا, کیونکہ کئی دفعہ مدعی جو ہے وہ کوئی باپ ہوتا ہے, کوئی سابق شوہر ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک آپ کو پتا ہے سوشل ایک وہ ہوتی ہے پرابلم, تو ہمیں وہ لمیٹیشن آتی ہے کہ مدعی فالو نہیں کرنا چاہتا اس مقدمے کو. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اپنے کسی افسر کو یہ اجازت نہیں دیتے, اپنے کسی تفتیشی افسر کو, کہ وہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرے. ہمارے لیے وہ مقدمہ اغوا کا مقدمہ ہے جب تک اٹ از پروفڈ ادروائز. بالکل ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے بہت اچھی کامیابیاں ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ ایک کراچی سے لاہور وارداتیں کرنے والا گینگ تھا, 2 بھائیوں پر مشتمل تھا, ان تک رسائی کیسے حاصل کی؟ آپ کے آنے کے بعد وہ ملزم بھی بے نقاب ہو گئے؟ اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو پریڈیسیسرز تھے, میرے سے پہلے افسران تھے, ان کا بھی بہت فوکس تھا اس پہ. ہماری ٹیم پہلے سے کام کر رہی تھی, میں نے آ کے ان سے فیڈ بیک میں لیتا رہا ہوں, چیک کرتا رہا ہوں, تو اس پہ ہمیں کامیابی اللہ نے دی. اور ان کے اوپر ہم نے بہت ٹیکنیکل ہمارے سورسز بڑے استعمال ہوئے, ہم نے ان کے نمبرز کو ٹریک کیا, ان کی CDRs نکالیں, اس پہ کام کیا, ان کی لوکیشنز کو ٹریک کرتے رہے, پھر ان کی موومنٹس کو ٹریک کرتے رہے, تو اس میں اللہ نے کامیابی دی اور ہم نے ان کو گرفتار کیا. تو یہ خطرناک گینگ آپ نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. دوسری طرف ایک اندھے قتل کی واردات پیش آتی ہے ہربنس پورہ میں, اور وجہ اس کے پیچھے بڑی چھوٹی سی ہے, لیکن ایک انسانی جان گئی ہے. پولیس نے کس طرح اندھے قتل کو ٹریس کیا؟ جی ہاں بالکل, یہ بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا, اور وہ خاتون جو تھی وہ اکیلی رہتی تھی وہاں پر, اور ان کا جو مرڈر رپورٹ ہوا, جو 15 پہ کال آئی صبح 4:30 بجے, وہ بھی یہی آئی کہ کسی نے ڈسکور کیا کہ وہ خاتون جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کے بچے تھے 4, لیکن وہ رہتی اکیلی تھی وہاں پر, شادی شدہ ان کے بچے تھے. تو وہ جب تفتیش ہوئی, اور تفتیش میں ہم نے CCTV کیمراز کی فوٹیجز چیک کرنا شروع کی, باقی لوگوں سے ہم نے انٹیلیجنس اکٹھی کرنی شروع کی, تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک بندہ وہاں پر 20 دن پہلے پینٹ کرنے آیا تھا. تو اس کو جب ہم نے انٹروگیٹ کیا تو وہاں سے ہمیں کہانی کھلی کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ریزن کے اوپر اس نے اس خاتون کو مرڈر کیا. کیا تھی سر؟ ریزن یہ تھی کہ اس کو ٹچ موبائل چاہیے تھا. وہ خاتون کے پاس جو موبائل فون تھا اس کو وہ پسند تھا, اور اس نے جو اس کے لیے اتنے مطلب ایک غیر انسانی طریقے سے خاتون کو قتل کیا کہ پہلے اس نے ان کے سر پہ پھٹی مار کے ان کو زخمی کیا, پھر وہ باتھ روم میں لے جا کر ان کے دونوں پیر کی جو انگوٹھے تھے ان کے ساتھ اس نے اس کی تاریں لگائیں بجلی کی, اور اس کو کرنٹ سے ان کو اس نے مارا. تو یہ ایک بڑا ایک اندوناک قسم کا واقعہ تھا. اور لیکن میں یہ اس میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہماری پولیس نے بہت اچھا کام کیا, اور یہ ودن 72 آورز ہم نے اس کو ٹریس کیا اور بندے کو گرفتار کیا. تو ملزم نے پھر اعتراف فوری کر لیا؟ کیا وہی تھا قاتل؟ رنگ سازی قاتل نکلا؟ جی اس کو ہم نے جب انٹروگیٹ کیا تو اس نے شروع میں تو کوئی نہیں مانتا, لیکن یہ کہ پھر اس نے جب اس سے ہم نے کراس کوشچننگ کی تو اس نے اعتراف بھی کر لیا, اور اس نے پھر ہمیں بتایا کہ اس نے کس طرح وہ قتل کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کی طرف سے تیزی سے کامیابیاں اللہ کرے آپ کو مزید ملتی رہیں. DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا ہمارے ساتھ تھے, اور ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس
اپنا کام جو ہے عوام کے جان و مال کو تحفظ دینا وہ اب کر رہی ہے، اور اس کا فالو اپ بھی لیا جا رہا ہے. جو مدعی ہیں، جو سائلین ہیں، جو بھی ان کو شکایات ہے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے اپنا دفتر کھول رکھا ہے، اور کھلی کچہریوں کا بھی انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر کرائم میٹنگ پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آج اتنا کرائم ہوا تو کتنے ملزم پکڑے گئے. تو وہ اب جو تفتیشی افسران ہیں وہ بھی اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے میں اب کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تمام تر سہولیات بھی دی جاتی ہیں، ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے تاکہ شہر میں امن برقرار رکھا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.